میں آپ کو اب تو آپ کے سامنے آ گئی, لاسٹ ٹائم شو میں آپ کے سامنے نہیں تھی. لے آؤ بھائی, کیا رہ گیا سر پیچھے؟ صحیح بات ہے. میں تو آپ کا یہ پروگرام جو ہے نا, ہمارے شہر میں لائٹ گئی ہوئی ہے, شہر میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ایریا میں, اور پچھلے 1 گھنٹے سے کانسٹیٹیوشن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا. پڑھ نہیں پا رہا, اور آرٹیکل 6 بھی دیکھ لیا, بہت چیزیں دیکھ لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی. فیصل وارڈر صاحب کو کال کر لیتے, آپ کو کانسٹیٹیوشن اچھا پڑھا رہے تھے وہ. نہیں, فیصل وارڈر صاحب نے تو پہلے ہی مٹھائی تقسیم کر دی. جن لوگوں نے مٹھائی, اور اس پہ اگر فیصل وارڈر نے وہ پڑھا ہو, فاضل جمیلی نے, ایک ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ایک غزل بھی شیئر کی اپنی, کہ ہم لاٹھیاں کھاتے ہیں, مٹھائی نہیں کھاتے, مر جاتے ہیں اوروں کی کمائی نہیں کھاتے. یہ ان کی وہ غزل ہے. تو یہ جو چیز ہے, دیکھیں, اوروں کی کمائی نہیں کھاتے, یہ جو چیز ہے اس وقت, جو بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ کو مکمل اختیار ہے, وہ غیر جمہوری ترامیم کو بھی جمہوری انداز میں پاس کر سکتی ہے. اور جو آپ نے نواز شریف کی بات کی, یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور نواز شریف صاحب آج پھر یہ ضرور سوچیں اور بتائیں, کیا ان کا جہانگیر کرامت کو نیشنل سیکیورٹی کونسل پہ ایک بیان دینے پر استعفا مانگنا صحیح تھا یا غلط؟ غلط تھا جی, مجھ سے بھی پھر آج بتائیں. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ بتائیں اور پھر خود سوچیں کہ کیا 12 اکتوبر کو, کیونکہ اس ملک میں ہر چیز قومی مفاد میں ہوتی ہے, اس ملک میں حکومت بھی قومی مفاد میں گرائی جاتی ہے اور حکومت بنائی بھی قومی مفاد میں جاتی ہے. تو کیونکہ قومی مفاد ہمارے یہاں ڈیفائن نہیں ہے کہ قومی مفاد ہے کیا, ہر آدمی اپنے لحاظ سے قومی مفاد ڈیفائن کرتا ہے. بالکل ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے, ووٹنگ کے ذریعے آپ نے 27ویں ترمیم پاس کر لی, یہ آپ کا رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. نواز شریف صاحب 15ویں ترمیم بھی, وہ جس میں وہ امیر المومنین بننے جا رہے تھے, وہ بھی منٹوں میں پاس کر لی تھی. تو پارلیمنٹ کے پاس بالکل اختیار ہے. سپریم کورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ نے خود بیان کر دی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت, مجھے پی سی او کے ججز اچھے لگنے لگے ہیں. یہ جو جس طرح کی چیزیں کھو رہی ہیں, تو بالکل جو گورنمنٹ ہے اس نے پاس کر لیا, گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ چلائیں, حکومت چلائیں 27ویں ترمیم میں. کل پھر روئیں نہ. کل جب یہ حکومت اپوزیشن میں ہو, بلاول بھٹو اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو, چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگر کلوزز میں کامران اس وقت پڑھنا شروع کر دوں نا آپ کے سامنے, ان کی ہمت نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو ریوائیو کرنے کی جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھی ہے. 18ویں ترمیم کی بات کی, آج تک 2008 سے 2025 میں آ گئے ہیں. بلاول بتائیں کہ اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے. بتائیں سندھ میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ انہوں نے سندھ کے اندر جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنایا ہو. باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے. کسی کا باپ 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا, تو کسی کا باپ 18ویں ترمیم پہ عمل بھی نہیں کروا سکتا. آپ عمل کروا کے دیکھ لیں, اس میں نہیں لکھا ہوا کہ مقامی حکومتوں تک جائے گی, ڈیولوشن آف پاور جائے گی. کیوں نہیں ڈیولوشن پاور جو ہے وہ نیچے تک, آپ 27ویں ترمیم میں اس چیز کو انکلوڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایم کیو ایم تو اب ظاہر ہے ہینڈ پکڈ ایم کیو ایم ہے, وہ کیا بولیں گے, لیکن ان کی اس ترمیم کو بھی اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. یہ حالت ہے ان کی. تو ٹھیک ہے, اس وقت جو چیز ہے وہ چل رہی ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے. whether I can I'll defer it or not, that doesn't matter. بٹ میرے نزدیک اس 27ویں ترمیم سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں, کمزور ہوئی ہے. سر آپ لوگ ویسے بھی میٹر نہیں کرتے, میں تو حیران ہوں, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. آپ لوگ ہیں کون؟ مطلب میں کب کہہ رہا ہوں, ایک منٹ میں کون ہوں, یہ کوئی اور تھوڑی ڈیفائن کرے گا. مجھے پتا ہے میں کون ہوں, بس ٹھیک ہے, شکر آپ کو پتا ہے. لیکن کیا میں کسی کے کہنے پر اپنا اوپینین بناؤں گا؟ یہ نہیں, آپ کی انڈیپینڈنس آف اوپینین کی وجہ سے سر ہم آپ کے گرویدہ ہیں, اور اس لیے آپ کو بار بار انوائٹ کیا جاتا ہے, بار بار آپ کالم لکھتے ہیں, بار بار کیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ ہیں نو بڈی. مطلب میں تو جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ یار جہاں سے جس جگہ سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ بہت ہی نیچے ہیں.
اور آپ یقین کریں صرف آپ ہی نہیں, یہ جو ابھی جو نعرے لگا رہے تھے نا پارلیمنٹ میں, کسی کا باپ نہیں یہ کر Sir, I سکتا, don't care. یہ سب بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. Sir, I یہ تو ابھی don't ان کی care. گڈی چڑھائی ہوئی ہے, جب ان کی گڈی اتاریں گے نا انشاءاللہ, میں آپ کو یہی کمنٹ کر رہا ہوں اس طرح مسکراتے ہوئے, اور میں بتا رہا ہوں دیکھیں جی سب کا باپ جو ہے وہ کیا بتاؤں میں. اینی ہاؤ تو ایک کامران ایک اس پر بس شعر سن لو تمہارے ان جملوں پہ. سر نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا, اور جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار, ہم نے نہیں کیا وہ کام, ہاں بخدا نہیں کیا. واہ مدر صاحب, بس یہی چیز آپ کو لے جائے گی اگلے جہان میں, جب آپ کے درجات بلند ہوں گے نا انہی اشعار پہ, اور یہی جو آپ نے پوزیشن لی ہوئی ہے اسی پہ. لیکن بہرحال تاریخ بڑی ظالم ہے, جو رواں تاریخ چل رہی ہے, جو گزر گئی. مجھے یاد ہے کارل مارکس کی جب ڈیتھ ہوئی اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور لنڈن کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر لگی کہ جرمنی سے آیا ہوا ایک اسکالر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا, دیس کیپیٹل ان کے انتقال کے بعد پبلش ہوئی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے مظہر عباس صاحب, شکر کریں کہ جو کارل مارکس کو اپرچونٹی, آپ کا کام ہماری زندگی میں چھپ گیا, ہم اسے اکنالج کر رہے ہیں, آپ کے نام کے اشعار پڑھیں گے. اب ہم چلتے ہیں آگے, ہمارا تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, آپ کے نام کے اشعار چلا. آپ نے کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے آپ کی جرنلزم میں, مانتا ہوں میں.